السلام علیکم، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کا جو واقعہ ہے وہ بہت ہی مختصر انداز میں بیان کیا گیا ہے، جو ہے حضرت امام مہدی کے اوپر کب آئیں گے، ان کا ظہور کب ہوگا، وہ کون ہے، وہ کہاں ہیں، یعنی وہ اس دنیا میں کب آئیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں اس بیان کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، صحیح حدیث، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ آپ ہی کی نسل میں سے ہوں گے۔ حضرت امام مہدی جو ہوں گے وہ آپ ہی کی نسل میں سے ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا ان کا نام ہوگا، اور آپ ہی قریش میں سے ہوں گے، اور آپ بھی قریش میں سے ہوں گے، اور وہ اس دور میں آئیں گے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، اور پھر اس کے بعد دجال بھی نازل ہوگا۔ تو یہ جو تینوں ہوں گے، حضرت امام مہدی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دجال، تینوں ایک ہی وقت میں نازل ہوں گے۔ اور جس وقت امام مہدی دمشق میں نماز کے لیے کھڑے ہوں گے، اور اسی وقت اچانک حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر دمشق کے مینار پر اتریں گے، پھر مینار سے اتر کر سیڑھیوں کے سہارے وہ آئیں گے، اور یہ جو ساری چیزیں ہیں وہ دارالاسباب میں داخل ہو چکی ہیں۔ تو پھر امام مہدی جو ہوں گے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہیں گے نماز پڑھانے کے لیے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز بھی پڑھائیں گے، اور پھر جب آپ نماز پڑھا دیں گے تو پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت امام مہدی کی موجودگی میں جہاد شروع ہوگا۔ اور جو مجاہدین ہوں گے ان کے امام کون ہوں گے؟ ان کے امام حضرت امام مہدی ہی ہوں گے۔ صرف جو مجاہدین ہوں گے صرف ان کے امام ہوں گے حضرت امام مہدی۔ اور یہ جو ساری باتیں ہیں یہ روایتوں میں معلوم ہوتی ہیں، کیونکہ ایسا کوئی بعض دفعہ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ اب امام مہدی آنے والے ہیں، یا 2027 میں آ جائیں گے یا 28 میں آ جائیں گے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، وہ کبھی بھی آ سکتے ہیں، کوئی ڈیٹ فکس نہیں ہے کہ آج آئیں گے یا کل آئیں گے یا اگلے سال آئیں گے، نہ کوئی سن فکس ہے کہ اتنے سن میں آ جائیں گے۔ کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ اگر ایک مقرر ڈیٹ بتا دی گئی ہے کہ 2026 میں آئیں گے اور وہ اپریل میں آ جائیں گے، تو پھر ہوگا نا کہ کوئی بھی اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا، وہ بول دے گا میں امام مہدی ہوں، تو وہ ایک کنفیوژن پیدا ہو جائے گی۔ لوگ آج کل تو ویسے ہی فتنے فساد کا دور ہے، کوئی اپنے آپ کو کچھ بھی بتا دیتا ہے، اور لوگوں کا ایمان بھی بہت زیادہ کمزور ہے کہ وہ یقین بھی کر لیتے ہیں اس چیز کے اوپر۔ تو اس کا کوئی ڈیٹ ٹائم فکس نہیں ہے کہ حضرت امام مہدی کب آئیں گے، یا دجال کب آئے گا، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کب آئیں گے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آئیں گے، ضرور آئیں گے، تو ایسا کوئی ڈیٹ ٹائم فکس نہیں ہے، نہ تفصیل میں کہیں بتایا گیا ہے کہ وہ کب آئیں گے، لیکن ہاں آئیں گے ضرور، اور وہ وقت ضرور آئے گا قرب قیامت میں۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ حدیث میں ایک جگہ یہ بات موجود ہے کہ خراسان سے ایک لشکر اٹھے گا، اور اللہ تعالیٰ اس لشکر کو فتح بھی عطا کریں گے۔ تو وہ کیسا ہوگا کہ حدیث میں آتا ہے جو مجاہدین ہوں گے نا، جو مجاہدین ہوں گے وہ اور پہلے وہ جنگ کریں گے، تو وہ جنگ اتنی بڑی ہوگی، اتنی زیادہ کی تعداد میں ہوگی وہ جنگ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کا 1/3 حصہ جو ہوگا، جو 1/3 حصے کے جو مجاہدین ہوں گے وہ اس میں شہید ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ جنگ تو بہت بڑی ہوگی، جس میں 1/3 مجاہدین جو شہید ہوں گے وہ اس وقت میں سب سے افضل ترین شہداء ہوں گے۔ اس وقت میں جب وہ جنگ ہوگی اس میں سب سے افضل ترین شہداء ہوں گے، اور ان میں سے کچھ لوگ تو ایسے بھی ہوں گے کہ جب وہ دیکھیں گے کہ یہ جنگ کی سختی بڑھ رہی ہے، یا بہت زیادہ قتل ہو رہے ہیں، یا لوگ مارے جا رہے ہیں، یا جو بھی وہ دیکھیں گے، تو وہ گھبرا کر اس جنگ کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی توبہ کبھی بھی قبول نہیں کریں گے جو جنگ کو چھوڑ کر جائیں گے نا، کیونکہ وہ جو جنگ ہوگی وہ کوئی عام جنگ نہیں ہوگی، ایسی ہلکی پھلکی جنگ نہیں ہونے والی ہے، وہ بہت ہی خطرناک جنگ ہوگی، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کبھی بھی قبول نہیں کریں گے۔ اور دوسری طرف 1/3 لوگ وہ ہوں گے جو کہ دنیا پر غلبہ عطا کریں گے، اور پھر جب امن قائم ہو جائے گا اس کے بعد حضرت عیسیٰ ابن مریم بھی اسی وقت نازل ہوں گے، اور آپ دجال کو قتل کر دیں گے، اور پھر ایسے ہی اسلام قائم ہو جائے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ برکتیں نازل عطا کریں گے۔ اور ان میں سے ایک برکت تو وہ ہوگی کہ وہ جب انار کھائیں گے، تو انار جو ہوگا وہ تو بہت بڑا ہوگا، لیکن انار کا صرف جو ایک دانہ ہوگا وہ 10 لوگ مل کر کے کھائیں گے، اور اس سے بھی بڑھ کر اللہ تعالیٰ نعمتیں نازل کرے گا جب اسلام قائم ہو جائے گا، جب جنگ ہو جائے گی، عیسیٰ علیہ السلام دجال کا قتل کر دیں گے، پھر اس کے بعد امن کی سانس سارا جہاں لے گا۔ امید ہے آپ
سب لوگ کو پسند آیا ہوگا. پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیے گا اور سب میں شیئر کر دیے گا تاکہ اچھی بات سب تک پہنچے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.